ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ عبد المطلب نے منت مانی کہ اگر ان کے 10 بیٹے پیدا ہوئے اور وہ ان کی زندگی میں بلوغت کی عمر کو پہنچ کر ان کی حمایت کے قابل ہو گئے تو وہ ان میں سے ایک کو کعبہ میں اللہ کے لیے قربان کر دیں گے۔ چنانچہ جب ان کے 10 بیٹے ہو گئے اور ان کو اطمینان ہو گیا کہ اب یہ ان کی حمایت اور حفاظت کریں گے، انہوں نے ان کو جمع کیا اور اپنی منت سے آگاہ کیا اور خواہش کی کہ تم میری اس نظر کو پورا کرو۔ انہوں نے باپ کی خواہش کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور پوچھا مگر اس پر عمل کیسے ہوگا؟ عبد المطلب نے کہا تم میں سے ہر ایک پانسہ لے اس پر اپنا نام لکھ لائے۔ چنانچہ اس کے مطابق وہ اپنے نام لکھ کر لے آئے۔ عبد المطلب کعبہ کے عین وسط میں حبل کے پاس آئے۔ یہ مکہ میں قریش کا سب سے بڑا بت تھا اور کعبہ کے عین وسط میں ایک کنویں پر رکھا ہوا تھا اور اس کنویں میں کعبہ کے چڑھاوے ڈالے جاتے تھے۔ اس بت کے پاس 7 پانسے تھے، ہر ایک پر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی۔ ایک تحریر میں تھا دیت۔ چنانچہ جب قریش میں دیت کے متعلق اختلاف رائے ہوتا کہ کون اسے ادا کرے تو ان 7 پانسوں کو ملا کر ڈالتے اور جس کے نام دیت کا پانسہ نکل آتا وہی دیت ادا کرتا۔ ایک پانسے پر ہاں لکھا تھا۔ جب قریش کوئی کام کرنا چاہتے تو ان پانسوں کو ملا کر ڈالتے، اگر جواب میں ہاں نکلتا تو وہ کام کرتے۔ ایک پانسے پر نہیں لکھا تھا، اگر پانسے میں یہ نکل آتا تو جس کام کے لیے انہوں نے پانسے ڈالے تھے اسے کرنے سے باز رہتے۔ ایک پانسے پر لکھا تھا تم میں سے، ایک پر لکھا تھا ملا ہوا، ایک پر تھا تمہارے غیروں میں سے، ایک پانسے پر تھا پانی۔ جب قریش کنویں کھودنا چاہتے تو اس پانسے کو دوسرے کے ساتھ ملا کر ڈالتے، اگر جواب میں یہ پانسہ نکل آتا تو کنواں کھودتے۔ عبد المطلب نے پانسے والے سے کہا کہ میرے ان تمام لڑکوں کے متعلق قرآن اندازی کرو اور اسے بتایا کہ میں نے ایسی نظر مانی ہے۔ اب ہر لڑکے نے اپنا نام کا پانسہ اسے دے دیا۔ عبداللہ بن عبد المطلب اپنے باپ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور ان کو وہ سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ عبد المطلب کا خیال تھا کہ اگر پانسہ ان کے نام پر نہ نکلا تو اس خوشی میں وہ ایک بڑی دعوت کریں گے۔ یہ عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ تھے۔ جب پانسہ ڈالنے کے والے نے ان کو ڈالنے کے لیے اٹھایا تو عبد المطلب کعبہ کے وسط میں حبل کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرنے لگے۔ پانسہ ڈالنے والے نے پانسے ڈال دیے اور پانسہ عبداللہ کے نام نکلا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ تھاما اور چھری اٹھائی اور پھر وہ اصاف اور نائلہ کے پاس اسے ذبح کرنے آئے۔ یہ قریش کے وہ بت تھے جن کے پاس وہ قربانیاں کرتے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر قریش اپنی مجلس سے اٹھ کر عبد المطلب کے پاس آئے اور پوچھا کیا کرتے ہو؟ عبد المطلب نے کہا میں اسے ذبح کرتا ہوں۔ اس پر تمام قریش اور ان کے دوسرے بیٹوں نے کہا کہ جب تک آپ ان کے معاملے میں بچاؤ کی تدابیر اختیار نہ کر لیں ان کو ہرگز ذبح نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے اس وقت انہیں ذبح کر ڈالا تو یہ ایک بری رسم شروع ہو جائے گی اور پھر ہر شخص اپنے بیٹے کو یہاں ذبح کر دیا کرے گا اور لوگ کس طرح زندہ رہ سکیں گے؟ مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم نے، جس کے قبیلے کے یہ عبداللہ بھانجے تھے، کہا کہ جب تک بچاؤ کے تمام راستے بند نہ ہو جائیں تم ہرگز اسے ذبح نہ کرو۔ اگر ہمارے مال سے اس کا فدیہ ہو سکے تو ہم فدیہ دینے کے لیے آمادہ ہیں۔ قریش اور عبد المطلب کے بیٹوں نے بھی اس سے کہا کہ آپ ہرگز اسے ذبح نہ کریں، اسے حجاز لے کر جائیں، وہاں ایک عارفہ عورت ہے، پہلے اس سے دریافت کریں، اس کے بعد آپ کو اختیار ہے۔ اگر وہ آپ کو اس کے ذبح کرنے کا حکم دے تو ذبح کر ڈالیں اور اگر وہ اس سے بچنے کا کوئی دوسرا طریقہ بتا دے تو آپ اسے قبول کر لیں۔ اس مشورے کے مطابق وہ سب مکہ سے مدینہ آئے۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ وہ عورت خیبر میں ہے۔ یہ خیبر میں اس کے پاس آئے، اس سے ملے۔ عبد المطلب نے اپنی نظر کا سارا قصہ اسے سنایا اور پوچھا کہ اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اس نے کہا آج تو جاؤ، میرے تابع کو آنے دو، اس سے دریافت کرتی ہوں۔ وہ سب کے سب اس کے پاس سے چلے آئے۔ وہاں سے آ کر پھر عبد المطلب اللہ کی جناب میں درخواست اور دعا کرنے کھڑے ہو گئے۔ دوسرے دن صبح کو پھر یہ سب لوگ اس عارفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آج اس نے کہا کہ ہاں مجھے خبر مل گئی ہے، یہ بتاؤ تمہارے ہاں جان کی دیت کیا ہے؟ انہوں نے کہا 10 اونٹ
اور یہی مقررہ دیت تھی۔ اس عورت نے کہا اپنے گھر جاؤ اور اپنے آدمی اور 10 اونٹوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان پر قرآن اندازی کرو۔ اگر قرہ تمہارے آدمی کے نام نکلے تو اونٹوں کی تعداد میں 10 کا اضافہ کرتے جانا اور قرآن اندازی کرتے رہنا، اور اگر اونٹوں پر قرآن نکل آئے تو بس ان کو ذبح کر دینا، کیونکہ اونٹوں کے نام قرآن نکل آنے سے معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا رب راضی ہو گیا ہے اور تمہارا آدمی بچ گیا ہے۔ یہ اس کے پاس سے روانہ ہو کر پھر مکہ آئے اور اس تجویز پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ عبد المطلب کعبہ کے وسط میں حبل کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرنے لگے۔ اس مرتبہ بھی قرہ عبداللہ کے نام نکلا۔ اب انہوں نے اونٹوں میں 10 کا اضافہ کر کے ان کی تعداد 20 کر دی اور پھر قرآن اندازی ہوئی۔ عبد المطلب پھر اللہ سے التجا کرنے کھڑے ہو گئے، مگر اس مرتبہ بھی قرہ عبداللہ کے نام نکلا۔ اب پھر اونٹوں میں 10 کا اضافہ کر کے ان کی تعداد 30 کر دی گئی اور پھر قرآن اندازی ہوئی، لیکن ہر مرتبہ قرہ عبداللہ ہی کے نام آتا رہا اور پھر اونٹوں میں 10 کا اضافہ کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ 10 مرتبہ یہ عمل کیا گیا۔ اس اثناء میں عبد المطلب برابر اللہ کے حضور میں اپنے بیٹی کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہے۔ آخرکار جب اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی اور قرآن اندازی ہوئی تو اس مرتبہ قرہ اونٹوں پر نکل آیا۔ قریش اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب اب تمہارے رب کی رضا پوری ہو گئی، بس کرو۔ انہوں نے کہا میں ابھی نہیں مانتا جب تک میں 3 مرتبہ قرآن اندازی نہ کر لوں گا، مجھے اطمینان نہ ہوگا۔ چنانچہ دوبارہ ان 100 اونٹوں اور عبداللہ کے درمیان قرآن اندازی ہوئی۔ عبد المطلب بدستور کھڑے ہوئے دعا کرتے رہے۔ اس مرتبہ بھی قرہ اونٹوں پر نکلا، اور جب دوسری اور تیسری بار بھی قرہ اونٹوں پر نکل آیا تو اب انہوں نے وہ اونٹ وہاں ذبح کر دیے اور بغیر روک ٹوک کے وہیں چھوڑ دیے کہ آدمی یا جانور جس کا جی چاہے ان کو کھا لے۔ اس طرح حضرت عبداللہ کی جان چھوٹی۔